ماں کے بعد اگر کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے تو بہن، اور بہن کے بعد کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے تو بیٹی۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی، فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کرتے تھے حضرت آمینہ کے بعد اگر مجھے کسی سے سکھ ملا ہے تو میری آمینہ سے ملا ہے، حضرت فاطمہ سے ملا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے وہ پیار دیا جو میری ماں نے پیار دیا تھا۔ آج انہی رشتوں کی قدر نہیں۔ میں زیغم بھائی ایک تصویر میں نے ترکی کی دیکھی، 6 سال کی بہن 3 سال کا بھائی، دونوں ایک پتھر کے نیچے دبے اور 17 گھنٹے تک بہن نے بھائی کو سینے سے لگا کے رکھا۔ وہ بہن 6 سال کی، اس نے 17 گھنٹے تک بھائی کو اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا، جبکہ 6 سال کی تھی۔ اور ظالموں، وہ 6 سال کی ہو کر کے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی، تو 26 سال کا ہو کر کے بہن کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ کہاں سے لاؤ گے یہ پیار؟ 17 گھنٹے کے بعد بھائی بہن کو نکالا گیا، کچھ نہیں بچا پریوار میں۔ ایک بچی کو دیکھا، اس کا چھوٹا بھائی تقریباً 2-3 مہینے کا ہوگا یا 4 کا ہوگا۔ ہاں اللہ اکبر، وہ بہن بہت زیادہ ہوگی تو 3 سال کی ہے، جو اسے ہر طرح چھپانا چاہتی ہے۔ یار ان کے لہجے، یہ رشتے ہم نے قدر کھو دی ان کی۔ خدا کے واسطے یاد رکھنا، اگر تم یہ سوچتے ہو خان صاحبی کافی ہے، ٹھیکیداری کافی ہے، ذمہ داری کافی ہے، اور مولویوں سے صرف تعلقات کافی ہیں، گاؤں کے 4-5 محلے کو کھلا دینا کافی ہے، اپنوں کو ٹھوکر مار دینا، خدا کی قسم جب تک اپنے راضی نہیں ہوں گے تب تک مدینے والے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ خیال رکھنا۔ آج ہم بکھرتے جا رہے ہیں نیس بھائی، بگڑتے جا رہے ہیں۔ آگ لگا دی، پہلے پردھانی نے آگ لگائی، ودھائکی نے آگ لگائی، ایم پی کے الیکشن نے آگ لگائی، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ووٹ نام رائے کا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنانے کا نام نہیں ہے۔ اور یار میری مرضی ہے میں تمہارا انتخاب کروں، میری مرضی ہے تمہارا انتخاب کروں۔ ہم نے دیوانے کھڑی کر لی۔ اور یار پردھان ہزاروں ملیں گے، سگا بھائی نہیں ملے گا۔ پردھان ہزاروں مل جائیں گے، بیٹا نہیں ملے گا۔ پردھان کروڑوں مل جائیں گے، سگا نہیں ملے گا۔ اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں چائے پی کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے، ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے، اور تیرا کھا کے اپنا کہنے والے 1000 ملیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا تیرے بھائی کے سوا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کسے کھو دیا تو نے؟ کیا بات ہے، کسے کھو دیا تو نے؟ ہاں خیال کیا کرو یار، رشتوں کی قدر کیا کرو۔ آج بستیاں ویران ہوتی جا رہی ہیں، قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں، قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی اگر دولت نہ تم ہاتھ پہ لے کے گھومتے پھرو، میرے باپ کا چہرہ دکھا دو، میرے بھائی کا چہرہ دکھا دو، ساری دنیا لے کر بھی کوئی تمہیں تمہارا بھائی نہیں لوٹا سکتا، تمہارا باپ نہیں لوٹا سکتا۔ یہ رشتے ہیں ہمارے اپنے، دلوں میں جگہ پیدا کرو، دل نرم کرو۔ نرم، جب دل نرم ہوتے ہیں تو پھر رب کا کرم ہوا کرتا ہے، رب کا کرم ہوتا ہے۔ ایک باپ کی زندگی دیکھو، ایک باپ کی، میں آج ہی صبح اڑیسہ میں ایئرپورٹ کے لیے جا رہا تھا، میں نے مزدوروں کی جو لائن دیکھی حضرت، میں پتہ نہیں میرے سامنے یہ ایسے مناظر آتے، میں نے ماؤں کو لائن میں کھڑے دیکھا مزدوروں کی، جبکہ ان کی گود میں بچے تھے۔ ایسی کنڈیشن میں ماں باپ بچوں کو پال لیتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بچوں سے ماں باپ نہیں پلا کرتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بچوں سے ماں باپ نہیں پلتے۔ ایک ذرا سا جملہ تیرا باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے، جیتے جی۔ وہ کون سا جملہ جب ہم کہتے ہیں تمہارے لیے کمائی اپنے بچوں کے لیے، یہ جملہ باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ جب باپ دوا کا پرچہ بیٹے کے ہاتھ میں نکال کے دے، اور کہ بیٹے پچھلے سال یہ سیرپ لا کے دیا تھا، کھانسی رک گئی تھی، اس بار بھی لا دینا، اور بیٹا اسے سمیٹ کے منہ بگاڑ کے پھینک دے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو باپ کے جسم کا پورا خون ایک بار رک جایا کرتا ہے، ایک بار رک جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے اس سے رشتہ کیا ہے میرا،
روتے ہوئے اپنی بوڑھی بیوی کے پاس جا کے کہتا کاش اس کو ہم نے پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا تو آج ہم گھٹ گھٹ کے نہ مرتے، گھٹ گھٹ کے نہ مرتے۔ پوچھتی ہے کیا ہوا میرے سرتاج؟ کہا جس نے میری دوا کا پرچہ پھینک دیا، کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں؟ اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ماں باپ کی زبانوں سے بد دعا نکلتی ہے، اور اگر وہ بد دعا دے دیں تو دنیا کا کوئی پیر تیری تقدیر نہیں سنوار سکتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی پیر نہیں سنوار سکتا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت میں، آپ دیکھو جا کر کے مزاروں پہ اتنی بھیڑ لگی پڑی ہے کہ چادر چومنے کا نمبر نہیں آ رہا، چادر چومنے کا نمبر نہیں آ رہا، اور مجابروں کی موج آ رہی ہے، گدگد ہو رہے ہیں۔ اتنا پیسہ گولکوں میں گئے کہ گننے والے نہیں مل رہے۔ ہاں اور بھائی چادر چومنے کے لیے لائن لگاتا ہے جبکہ کسی نے بلایا نہیں، آواز نہیں دی۔ میں مزار پہ جانے کو منع نہیں کرتا، لیکن سن تو سکی تو مزار پہ بنا بلائے گیا، لائن میں لگ کے چادر چوم کے آیا، بڑا خوشتا بخشا گیا، چادر چوم لی ہے۔ تجھے یاد نہیں ہے رات تیری ماں کو پیاس لگی تھی، اس نے کمرے سے آواز دی تھی بیٹے مجھے پانی پلا دے، تجھے آواز تک نہیں آئی۔ باپ نے کہا تھا بیٹے مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، تجھے باپ کی آواز نہیں آئی۔ تو بیوی کے پلو میں لپٹ کے ایسا سویا کہ تجھے باپ کی آواز نہیں آئی۔ بوڑھی ماں پانی کے لیے اٹھی لیکن خود چل نہیں سکتی تھی، گر گئی زمین پر، صبح تک روتی رہی، اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ اور چادروں کو چومنے والوں، مزاروں پہ 6 بار جانے والوں، تمہاری مرضی ہے جتنی بار جایا کرو، لیکن میرا کہنا ہے پہلے کہنے پہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو جایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ آج باپ ہے تو قدر نہیں ہے، آج ماں ہے تو عزت نہیں ہے۔ ہاں عزت نہیں۔ میں تو نہیں بتا سکتا شعیب بھائی کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی، باپ کے بغیر یہ زندگی کیسے محسوس کرتے ہوں گے، نہیں جانتا بھائی، میں نہیں جانتا، اس لیے کہ باپ کا درد صرف یتیم جانتا ہے، اور یہ ایسا داغ ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں جاتا۔ جب جب خوشی آتی ہے تب تب آنسو آئیں گے، جب جب کامیابی ہوگی تب تب آنسو آئیں گے۔ کیوں؟ دل یہ کہے گا کاش آج وہ ہوتا جس نے مجھے ایسا بنایا تھا، میری کامیابی دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا۔ یہ خیال اڑاتا ہے پوری زندگی۔ آج وہ گئے تو خوشیوں میں شامل نہیں، آج وہ گئے تو دسترخوان پہ حاضر نہیں۔ باپ انتقال کر جائے، سیغم بھائی کئی لوگوں نے کہا یار تو بہت بڑا مقرر ہے، کہتے لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ لوگ کہتے بڑا مقرر ہے تو، کوئی ایسا وظیفہ بتا، میرا جی چاہتا میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں، میں اپنے باپ کو دیکھوں، جب سے گئے میں نے آج تک خواب میں نہیں دیکھا، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی قبر پہ جاؤں تو مجھے نظر آ جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے باپ اور ماں کو دیکھنا ہے صرف اتنا کر، ایک دن تھوڑا زیادہ کر کے کھانا بنا، ساری بہنوں کو دعوت دے، سارے بھائیوں کو دعوت دے، ایک دسترخوان پہ بیٹھو اور ہنس ہنس کے کھانے کھاؤ، پھر سب کے چہرے دیکھنا، کسی بہن کے چہرے میں ماں کا چہرہ دکھائی دے گا، بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ اور یار اپنوں کو بیٹھا کر کے کبھی ہنس لیا کرو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ایک ہی دسترخوان پہ ماں کا چہرہ بھی دکھ جائے گا، باپ کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بابا، یا رسول یا غوث، واہ 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 واہ۔ دیکھا کرو، دیکھا کرو انہیں۔ اور جانتے ہو ہم نے نا خالی ماں کی فضیلت سنی تو پھر باپ کو تو باہر ہی ڈال دیا۔ ہاں گرمیوں میں دیکھنا باپ کو پنکھا تک نصیب نہیں ہوگا، اماں اے سی میں لیٹی ہوگی، اس لیے کہ صرف ماں کی فضیلت سنی ہم نے، باپ کو نہیں جانتے۔ خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، پھر اس کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ خود سوچا کرو اس بارے میں، خود سوچا کرو۔ اور باپ کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور کبھی اپنے چچا کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیتے تھے، حضور سید الانبیاء ہو کر کے، ہاں
اتنی پاور والے کہ اگر بیت المقدس میں آ جائیں سارے نبی کھڑے ہیں، مصلی پہ آنے کی ہمت نہیں کسی کی. کون آئے گا مصلی پہ؟ جبریل مصلی پہ آج وہ آئے گا جو سب سے زیادہ شان والا ہوگا. کون آیا؟ پھر میرے نبی مصلی پہ آئے، میرے نبی مصلی پہ آئے. اور اتنی پاور والا یار، اس کے لہجے کی دھمک قسم سے قیامت میں دیکھنا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اس کے لہجے کی دھمک پل صراط پہ دیکھنا، میزان پہ دیکھنا، میزان پہ دیکھنا. عمل تل چکے، فیصلہ ہو چکا، بندہ گناہگار ہے. حکم ہوا کھچیڑو جہنم کی طرف لے کے چلو. بیڑیاں پڑ گئیں، ہتھکڑیاں لگ گئیں، فرشتے لے کے چلے. اتنے میں تیرے میرے محبوب آئیں گے. وہ مڑ کے کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں. حضور آ کے کہیں گے ٹھہر جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ فرشتے کہیں گے حضور عمل بھی تولا گیا، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں، فیصلہ ہو چکا یہ جہنم جائے گا. جانتے ہو میرے حضور کہیں گے فرشتوں چھوڑو اسے. پہلی آواز پہ فرشتے چھوڑ دیں گے. پھر آقا کہیں گے پھر سے عمل تولو. ہمت نہیں ہے کسی فرشتے میں، یہ دھمک ہے میرے محبوب کے لہجے کی. ہمت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے تل گئے، کوئی یہ کہہ سکے نہیں اب نہیں ہونا ہے، اللہ کی ترازو ہے. نہیں، محبوب کہیں گے پھر تولو. پھر عمل تولے جا رہے ہیں. اب جب عمل تولے جائیں گے تو اب گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی. فرشتے کانپنے لگیں گے، مالک ترازو تیری، فیصلہ تیرا، انصاف تیرا. ابھی تولا تھا گناہ زیادہ تھے، اب تول رہے ہیں، اب نیکیاں زیادہ ہیں. رب فرمائے گا فرشتوں دیکھتے نہیں ہو، میزان پہ محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اگر یہ کھڑے ہو کر کے عمل تلوائے پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائیں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت رسول پاک مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. یہ ان کے لہجے کی دھمک. اللہ اکبر. وہ پیغمبر کبھی آپ نے نہ اپنے چچا کو اپنے پیچھے نہیں چلنے دیا، نہیں چلنے دیا. کیا فرمایا کرتے تھے؟ آقا فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو. لوگ کہتے ہیں آپ کی شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے. جب تم پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ عبداللہ میرے پیچھے ہے. اللہ اکبر. وہ خدا کے واسطے قدر کرو باپ کی بھی، عزت کرو باپ کی بھی. یہ وہ درخت ہے نا جو اپنے جیتے جی اپنے بیٹے پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا، اولاد پہ کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا. یہ وہ درخت ہے جو اپنی اولاد پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا. یہ وہ دیوار ہے جو اپنے باپ اپنی اولاد تک کسی آندھی کے جھونکے کو نہیں آنے دیتا. باپ اگر گھر میں بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے چٹان ہوتا ہے، چٹان ہوتا ہے اولاد کے لیے. اس لیے گزارش ہے عزت کیا کرو باپ کی، قدر کیا کرو. اور ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو، نہ کیا کرو. جب کہتے ہو نا تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ بڑا مشکل جملہ ہوتا ہے، بڑا مشکل. میرے ایک ملنے والے اور میں نام نہیں لوں گا، تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بچوں کی زمین کے لیے نا تاکہ ان کی زمین بچی رہے میں نے جیلیں کاٹی ہیں. اپنی اولاد کی زمین بچانے کے لیے. لوگ اکیلا تھا میں باپ کا، دشمنوں نے پوری طاقت لگائی کہ یہ مر جائے، اس کی زمین ہم ہڑپ لیں، جیل چلا جائے، زمین بک جائے. وہ کہتا ہے کہ میں اولاد کی خاطر جیل کاٹ کے آیا تاکہ ان کی زمین بچ جائے. آج میری اولاد جب مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو کہتا ہے یہاں کا پسینہ تلوے میں نکل جاتا ہے، تلوے میں نکل جاتا. اس باپ کے جملے کیا تھے؟ اس نے کہا تھا مولانا سچ بات یہ ہے، یہ مجھ سے پوچھتے میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے. وہ کہتا پیدا کرنے والے کی قسم، جائیداد چھوڑو، دولت چھوڑو، تعلیم دی، بزنس دیا، سب چھوڑ دو، میں نے جو ان کے نام رکھے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. یہ باپ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جو میں نے ان کے نام رکھ دیے ہیں یہ اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. اس لیے تم سے گزارش ہے میرے بچوں، اللہ تمہیں جوانیاں دے اور ہوش میں آؤ. کبھی باپ کو تکلیف نہ دینا، کبھی باپ کو دکھ نہ دینا، ورنہ اگر یہ چلا گیا
ہمیشہ اس کاندھے کو ترس جاؤ گے جس پہ رکھ کے تم سر رویا کرتے تھے. نہیں ملے گا کوئی تسلی دینے والا. ورنہ دنیا اتنی عجیب ہے، لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں. تمہارے دکھوں کو دکھوں کی طرح سنیں گے، پھر موج کریں گے تمہارے ہٹتے ہی، ہنسی اڑائیں گے تمہاری. صرف ایک باپ ہے جو تیرے آنسو دیکھ کے رو دیتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے، عزت کیا کرو باپ کی، قدر کیا کرو ماں کی. یہ بہت قیمتی رشتے ہیں، بہت قیمتی رشتے. سنا ہوگا